السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وانگ ای کی امریکی صدر کے معاون برائے قومی سلامتی امور جیک سلوان سے ملاقات۔ نیو یارک میں چائنا میڈیا گروپ کے جشن بہار ایوننگ گالا کی تعارفی سرگرمی کا انعقاد، اور ایران میں پاکستانی شہریوں کے قتل کی تحقیقات شروع کی جائے، پاکستانی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 26 اور 27 جنوری 2024 کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر وانگ ای نے امریکی صدر کے معاون برائے قومی سلامتی جیک سلوان کے ساتھ بینکاک میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں فریقوں نے سان فرانسسکو میں دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کی ملاقات میں طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے اور چین امریکہ تعلقات میں اہم اور حساس معاملات کو مناسب طریقے سے نمٹانے کے بارے میں واضح، ٹھوس اور نتیجہ خیز اسٹریٹجک بات چیت کی۔ وانگ ای نے کہا کہ اس سال چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ فریقین کو اس موقع کو اپنے تجربات کا خلاصہ کرنے، سبق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے، اختلافات کو اجاگر کرنے کی بجائے اختلافات کو دور کرتے ہوئے مشترکہ بنیادوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کو نقصان پہنچانے کے بجائے حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے۔ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی، جیت جیت تعاون اور چین امریکہ تعلقات کی بہتری ایک ساتھ چلنے کا صحیح طریقہ ہے۔ وانگ ای نے زور دے کر کہا کہ تائیوان کے امور چین کے داخلی امور ہیں اور تائیوان میں انتخابات اس بنیادی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تائیوان کی علیحدگی ہے، اور چین امریکہ تعلقات کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج تائیوان کی علیحدگی ہے۔ امریکہ کو ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی پابندی کرنی چاہیے، تائیوان کی علیحدگی کی کوششوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اور چین کی پرامن وحدت کی حمایت کرنی چاہیے۔ وانگ ای نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تمام ممالک کو قومی سلامتی کے خدشات ہوتے ہیں، لیکن وہ جائز اور معقول ہونے چاہئیں۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گان یو نے کہا کہ 27 جنوری کو جاپانی ماہی گیری کی کشتی تسورو مارو اور کئی گشتی بحری جہاز غیر قانونی طور پر چین کے دیاویو جزائر کے ارد گرد سمندری حدود میں داخل ہوئے۔ چائنا کوسٹ گارڈ نے قانون کے مطابق ان جاپانی بحری جہازوں کو نکال دیا۔ دیاویو جزائر اور ان سے منسلک جزائر چین کا موروثی علاقہ ہیں، اور چینی کوسٹ گارڈ کے جہاز یہاں قانون کے مطابق ملک کے دائرہ اختیار میں سمندری حقوق کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے والی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ہم جاپان پر زور دیتے ہیں کہ وہ چینی سمندری حدود میں تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے کہا کہ 21 جنوری کو فلپائن کے ایک چھوٹے طیارے نے غیر قانونی گراؤنڈڈ جنگی جہاز کے لیے رسد گرائی۔ چائنا کوسٹ گارڈ نے اس دوران بروقت نگرانی اور پیروی کی اور قوانین و ضوابط کے مطابق فلپائن کی طرف سے ضروری روزمرہ ضروریات کی فراہمی کے لیے عارضی طور پر خصوصی انتظامات کیے۔ فلپائن کے متعلقہ فریق نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے بدنیتی سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور جان بوجھ کر بین الاقوامی تاثر کو گمراہ کیا، جو بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سازگار نہیں۔ ہم فلپائن پر زور دیتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز قیاس آرائیاں بند کرے اور چائنا کوسٹ گارڈ رینائی جیاؤ اور اس کے ملحقہ پانیوں میں حقوق کے تحفظ اور قانون کے نفاذ کو مضبوط بنائے گا اور قومی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔ چین کی وزارت زراعت اور دیہی امور کی تازہ ترین پریس ریلیز کے مطابق 2023 میں چین کی دیہی صنعتوں کی ترقی کا رجحان اچھا رہا۔ 2023 میں زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ کی صنعت نے مستحکم طور پر ترقی کی۔ اہم زرعی مصنوعات اور خصوصی زرعی مصنوعات جیسے اناج، تیل دار اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی پوری صنعتی چین کی توسیع کے ذریعے
مقررہ درجے سے بالا پروسیسنگ اداروں کی تعداد 90,000 سے زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ 50 قومی جدید زرعی صنعتی پارک، 40 فائدہ مند اور خصوصی صنعتی کلسٹر، 200 مضبوط زرعی صنعتی قصبے اور 100 زرعی جدید کاری کے مثالی زون تعمیر کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں صنعتی انضمام کو مسلسل فروغ دیا گیا۔ دیہی تفریحی سیاحت میں بھی تیزی سے بہتری آئی۔ دیہی ای کامرس کو فروغ ملا۔ سال بھر میں دیہی آن لائن خوردہ فروخت 2.49 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی۔ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو ان کی جگہ پر روزگار ملا۔ صنعت اور روزگار کی وجہ سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ برقرار رہا۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 7.6% کا حقیقی اضافہ ہوا۔ 26 جنوری کو نیو یارک میں چائنا میڈیا گروپ کے جشن بہار ایوننگ گالا کی تعارفی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا موضوع چین کا تہوار جشن بہار منائیں اور چائنا میڈیا گروپ کا جشن بہار ایوننگ گالا دیکھیں تھا۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے جشن بہار ایوننگ گالا کو بین الاقوامی ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور تہذیبوں کے درمیان باہمی سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے ایک کڑی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون، اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور تہذیبوں کے اتحاد کے اعلیٰ نمائندے، اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل لی جون ہوا، شو ہاؤلیانگ اور امریکہ، جاپان، پولینڈ، فلپائن، ملیشیا، ویتنام، کیوبا، نکاراگوا اور موریشس وغیرہ کے 200 سے زائد مہمانوں، جن میں اقوام متحدہ میں مستقل مندوب، سفارتکار، اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کے حکام، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات وغیرہ شامل تھے، نے تقریب میں شرکت کی۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے شعبہ تشہیر کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شنہائی شوانگ نے تقریب سے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ جشن بہار کا تہوار چینی قوم کا سب سے اہم روایتی اور ثقافتی تہوار ہے اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ اس تہوار کو مختلف شکلوں میں مناتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی نے جشن بہار کے تہوار کو اقوام متحدہ کی تعطیل کے طور پر نامزد کرنے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس نے چینی تہذیب اور مشرقی ثقافت کی دلکشی کو مکمل طور پر ظاہر کیا۔ جشن بہار ایوننگ گالا دیکھنا چینی لوگوں کے لیے ایک نیا اہم رواج ہے۔ تاحال یہ شو مسلسل 41 سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کے لیے چین کو سمجھنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ رواں برس چائنا میڈیا گروپ نے اس ثقافتی ضیافت کو 68 زبانوں میں نشر کرے گا تاکہ دنیا کو چین کے روایتی تہوار کی دلکشی سے متعارف کروایا جا سکے۔ 28 جنوری کو چین اور تھائی لینڈ نے بینکاک، تھائی لینڈ میں باہمی ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 1 مارچ 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ 27 جنوری کو ایران میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کے بارے میں میڈیا کے سوالات کے جواب میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک افسوسناک اور قابل نفرت واقعہ ہے جس کی پاکستان نے واضح طور پر مذمت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وہ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس واقعے کی فوری تحقیقات کرنے اور واقعے میں ملوث افراد کا احتساب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان جاری کیا، جس میں اسی دن ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے سراوان میں ہونے والے مسلح حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ بیان میں نشاندہی کی گئی کہ اس واقعے کے نتیجے میں 9 پاکستانی شہری جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ ایران نے پاکستانی حکومت اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ متعلقہ محکمے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور پاکستان اپنے دشمنوں کو اپنے برادرانہ تعلقات کو خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ 27 تاریخ کو امریکی ریاست میری لینڈ کے ایک پل پر یکے بعد دیگر 40 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہو گئے اور حادثے کے نتیجے میں تقریباً 6 گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس حادثے میں 23 گاڑیاں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس کے بعد وقفے سے مزید 20 گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔